السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز دوستو، آج ہم القراءۃ الراشدہ کا دوسرا سبق، جس کا عنوان ہے لما بلغت السابعۃ من عمری، پڑھنے والے ہیں۔ تو آج کا دوسرا سبق ہے لما بلغت السابعۃ من عمری، جب میں اپنی عمر کے 7ویں سال کو پہنچا۔ یہ لفظی ترجمہ ہے۔ لما کے معنی جب، بلغت میں پہنچا، بلغ کے معنی پہنچا، پہنچنا۔ قرآن کریم میں ہے کہ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، کہ جب تم میں سے بچے جو بالغ نہ ہوئے ہوں وہ حلم تک یعنی بلوغت تک یا سن بلوغ کو پہنچ جائے، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو انہیں چاہیے کہ اجازت لے کر اندر آئے۔ تو قرآن کریم میں سورہ نور کی آیت نمبر 59 ہے، وہاں پر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے، بلغہ کا ذکر ہے۔ لما بلغت، جب میں پہنچا، السابعۃ، 7واں۔ اب یہاں پر السنۃ محذوف ہے، جو آپ کی اسکرین پر السنۃ یہ محذوف ہے یعنی چھپا ہوا ہے، لہذا جب میں 7ویں سال کو پہنچا، من عمری، اپنی عمر میں سے، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ اس کا یوں ترجمہ کرتے ہیں، جب میری عمر 7 سال کی ہوئی، جب میری عمر 7 سال کی ہوئی، اور اس کو اور آسان کر دیں تو جب میں 7 سال کا ہوا۔ ایک لفظی ترجمہ ہے اور ایک اس کا معنوی ترجمہ ہے، محاورہ ہے، کیونکہ عربی کے محاورے الگ ہوتے ہیں اور اردو کے محاورے الگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر عربی کے اعتبار سے تو یہی ہے، لیکن اردو کے اعتبار سے ترجمہ کریں گے جب میں 7 سال کا ہوا، یا جب میری عمر 7 سال کو پہنچی۔ جب میری عمر 7 سال کی ہوئی، امرنی ابی بالصلاۃ، تو میرے والد نے مجھے نماز کا حکم دیا۔ امرا گزر چکا ہے پہلے والے سبق میں، اس کے معنی حکم دینا۔ وَكُنْتُ تَعَلَّمْتُ، اور میں نے سیکھ لی تھی، كَثِيرًا مِنَ الْأَدْعِيَّةِ، بہت سی دعائیں۔ ماضی، فعل ماضی پر جب کانا داخل ہوتا ہے تو اس میں ایک تاکید سی پیدا ہو جاتی ہے۔ وَكُنْتُ تَعَلَّمْتُ، میں نے سیکھ لی تھی، كَثِيرًا مِنَ الْأَدْعِيَّةِ، بہت سی دعائیں۔ کثیر معنی بہت، اور من معنی سے، اور الادعیہ دعائیں، تو بہت سی دعائیں میں نے سیکھ لی تھی۔ وَحَفِظْتُ سُوَرًا مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنْ أُمِّي، اور میں نے یاد کر لی تھی قرآن کریم کی بہت سی صورتیں اپنی والدہ سے۔ وَكَانَتْ أُمِّي تَتَكَلَّمُ مَعِي، اور میری والدہ بات کرتی تھی میرے ساتھ، یعنی مجھ سے بات کرتی تھی، كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر شب میں، ہر رات میں مجھ سے بات کرتی تھی، عند المنام، سونے کے وقت۔ منام جو ہے مصدر ہے، اس کے معنی سونا، یعنی سونے کے وقت۔ فَتَقُصُّ عَلَيَّ قِصَصَ الْأَنْبِيَاءِ، اور مجھ سے بیان کرتی تھی انبیاء کے قصے، انبیاء کے واقعات۔ وَكُنْتُ أَسْمَعُ، اور میں سنتا تھا، یہاں پر کانا جو ہے تھا کے معنی، یعنی مضارع پر داخل ہو جائے یا ماضی پر داخل ہو جائے۔ آپ تمرین الصرف جب ہم پڑھائیں گے تو اس میں اس کی تفصیل بھی بتلا دی جائے گی۔ اور میں ان واقعات کو سنتا تھا، بنشاط، دلچسپی کے ساتھ، چستی یعنی دلچسپی کے ساتھ، ورغبت، اور ذوق و شوق کے ساتھ۔ وَبَدَأْتُ أَذْهَبُ مَعَ أَبِي، اور میں جانے لگا
اپنے والد کے ساتھ مسجد کی طرف۔ بدأ کے معنی کسی کام کا آغاز کرنا، لیکن یہاں پر بدأ جو ہے وہ اس کی خبر اذهب ہے۔ یہاں پر یہ نحو کے اعتبار سے افعال شروع میں سے ہے۔ جب ہم نحو پڑھیں گے تو اس میں اس کی تفصیل بتلا دی جائے گی۔ وَبَدَأْتُ أَذْهَبُ، اور میں جانے لگا، یعنی جانا شروع کر دیا اپنے والد کے ساتھ مسجد کی طرف۔ وَأَقُومُ فِي صَفِّ الْأَطْفَالِ، اور میں بچوں کی لائن میں کھڑا ہوتا تھا، بچوں کی صف میں کھڑا ہوتا تھا۔ خلف صف الرجال، جو کہ آدمیوں کی صف کے پیچھے ہوتی تھی، اس صف میں کھڑا ہوتا تھا۔ بچوں کی صف آدمیوں کی صف کے پیچھے ہوتی تھی، اس میں کھڑا ہوتا تھا۔ وَلَمَّا بَلَغْتُ الْعَاشِرَةَ مِنْ عُمْرِي، جب میری عمر 10 سال کو پہنچی، قال لی مرہ، میرے والد نے مجھ سے ایک مرتبہ کہا، قد اکملت الآن من عمرک 9 سنین، اب تم نے پورے کر لیے ہیں من عمرک، اپنی عمر میں سے 9 سنین 9 سال، اب تم نے اپنی عمر میں سے 9 سال مکمل کر لیے ہیں، یعنی تم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں 9 سال۔ والآن انت ابن 10 سنین، اور اب تم 10 سال کے ہو۔ ابنو کے اصل معنی بیٹے کے ہوتے ہیں، یعنی میں 10 سال کا، اب تم 10 سال کے بیٹے ہو، یہ ترجمہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ عربی کا محاورہ ہے اور اردو کا محاورہ دونوں الگ الگ ہوتا ہے۔ تو جس طرح سوال پوچھتے ہیں ما عمرک، تمہاری عمر کیا ہے، تو اس کا جواب ہوتا ہے انا ابن 10 سنین، کہ میں 10 سال کا ہوں۔ تو یہ محاورہ ہے، اس میں بیٹے کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، لیکن عام طور پر اگر ابن کا لفظ آئے تو اس کے لیے بیٹے کا لفظ ہی استعمال کریں گے۔ فَإِذَا تَرَكْتَ صَلَاةً، لہذا جب تم کوئی بھی نماز چھوڑو گے، ضربتک، تو میں تمہیں ماروں گا۔ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، جبکہ وہ 7 سال کے ہوں، وَاضْرِبُوهُمْ، اور ان کو مارو، علیہا، نماز پر، یعنی نماز چھوڑنے پر، وہم ابناء 10، جبکہ وہ 10 سال کے ہوں۔ وقص علی ابی قصص الاطفال، اور میرے والد نے مجھے سنائے بچوں کے واقعات، بچوں کے قصے، الذین، جنہوں نے حافظوا علی الصلاۃ، نماز کی پابندی کی، یعنی ان بچوں کے واقعات سنائے جن بچوں نے نماز کی پابندی کی تھی، فی الصغر، بچپن میں، وکان لہ شأن فی الکبر، اور بڑھاپے میں ان کی ایک شان ہوئی اور ان کا ایک مقام و مرتبہ ہوا۔ قلت، میں نے کہا، یا ابی، اے میرے والد، انک لا تحتاج، آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، یعنی آپ کو حاجت نہیں پیش آئے گی، ان تضربنی، اس بات کے کہ آپ مجھے ماریں، وسأحافظ، اور ان قریب میں پابندی کروں گا، علی الصلوات، نمازوں کی، اور ان قریب میں نمازوں کی پابندی کروں گا۔ وکذالک فعلت، اور ایسے اسی طرح میں نے کیا، اور اسی طرح میں نے کیا، یعنی میں نے نمازوں کی پابندی کی۔ فقد كنت اصلی، لہذا میں نماز پڑھتا تھا، اینما کنت، جہاں کہیں بھی ہوتا، کنت اذا ذهبت الى السوق، لہذا میں جب بازار کی طرف جاتا، او کنت فی شغل، یا کسی مشغلے میں ہوتا، وادرکتنی الصلاۃ فی مکان، اور کسی جگہ میں مجھے نماز پا لیتی، یعنی نماز کا وقت ہوتا کسی جگہ میں، صلیت، تو میں نماز پڑھ لیتا۔ لأنی اری الناس، اس لیے کہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، لا یخجلون، وہ شرماتے نہیں ہیں، من الاکل اذا جاعوا، کھانے سے جب وہ بھوکے ہوتے ہیں،
میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کھانے سے نہیں شرماتے ہیں جب وہ بھوکے ہوتے ہیں، واللعب اذا ارادوا، اور لوگ کھیلنے سے نہیں شرماتے ہیں جبکہ ان کا ارادہ ہوتا ہے کھیلنے کا، فلماذا اخجل من الصلاة، لہذا میں کیوں شرماؤں من الصلاة، نماز سے، فإن الصلاة لفریضہ، اور بے شک نماز کیا ہے، ایک فرض ہے، نماز کیا ہے، ایک فریضہ ہے، یعنی ایک ایسا کام ہے جس کا کرنا ضروری ہے، نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا۔ وَإِنَّ الصَّلَاةَ، اور بے شک نماز، لَشَرَفٌ لِلْمُسْلِم، مسلمان کے لیے ایک عزت کی اور شرف کی بات ہے۔ وَخَرَجْتُ مَرَّةً إِلَى مُبَارَةٍ، اور میں ایک مرتبہ کسی میچ کی طرف نکلا، وَكَانَ الزِّحَامُ شَدِيدًا، اور بھیڑ بہت زیادہ تھی، وَأَدْرَكَتْنِي صَلَاةُ الْعَصْرِ، اور مجھے عصر کی نماز نے پا لیا، یعنی عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، وَكُنْتُ عَلَى وُضُوءٍ، اور میں وضو پر تھا، یعنی میں با وضو تھا، فَقُمْتُ أُصَلِّي، لہذا میں کھڑا ہوا نماز پڑھنے لگا، وَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ، اور لوگ دیکھنے لگے، جعل بھی جو ہے بدأ کی طرح ہے، یعنی افعال شروع میں سے ہے نحو کے اعتبار سے، جب ہم نحو پڑھیں گے تو اس میں اس کی تفصیل آ جائے گی، اور لوگ دیکھنے لگے الیہ، میری طرف، وَيَتَعَجَّبُونَ، اور تعجب کرنے لگے، وَأَكْمَلْتُ صَلَاتِي، اور میں نے اپنی نماز مکمل کی، بسکینہ، سکون اور سنجیدگی کے ساتھ، واعتدال، اور اعتدال یعنی درستگی کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک، ورجعت الی المبارات، اور میں میچ کی طرف لوٹ گیا، ولما انتهت المبارات، اور جب میچ ختم ہوا، جاء الی رجل، ایک شخص میری طرف آئے، وسألنی عن اسمی واسم والدی، اور مجھ سے پوچھا میرا نام اور میرے والد کا نام، وسألنی، اور مجھ سے پوچھا عن سنی، میری عمر کے بارے میں، فأخبرته، تو میں نے ان کو بتلایا، خبر دی، فأثنى على ابی خیرا، انہوں نے میرے والد کی بہترین تعریف کی، ودعا لی بالبرکہ، اور میرے لیے برکت کی دعا کی، انہوں نے میرے والد کا ذکر خیر کیا، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا ترجمہ، کیونکہ اثنا علی کے معنی تعریف کرنا، اور خیرہ یہ جو ہے ایک طرح سے مفعول مطلق ہے، اثنا علی ابی اثناء خیرا، یعنی ایسی تعریف جو کہ اچھی ہو، اس کی تاکید کے لیے، اثنا علی ابی خیرا، انہوں نے میرے والد کی بہت تعریف کی، یہ بھی ہو سکتا ہے، ودعا لی بالبرکہ، اور میرے لیے برکت کی دعا کی، وقال، اور کہا، ما رأیت ولدا، میں نے نہیں دیکھا کسی لڑکے کو، یصلی فی المبارات، جو کہ نماز میں جو کہ میچ میں نماز ادا کرتا ہو، وَيَتْرُكُ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْوَقْتِ، اور بہت سے لوگ اس وقت میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، فَحَمِدْتُ اللَّهَ، تو میں نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تعریف کی، یعنی الحمدللہ کہا، وَشَكَرْتُ أَبِي، اور میں نے اپنے والد کا شکریہ ادا کیا، وَلَا أَتْرُكُ الصَّلَاةَ إِذَا كُنْتُ مُسَافِرًا، اور میں نماز نہیں چھوڑتا ہوں جب میں مسافر ہوتا ہوں، وَأَرَى كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں، يُصَلُّونَ فِي الْحَضَرِ، وہ اقامت میں نماز پڑھتے ہیں، وَيَتْرُكُونَ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ، اور سفر میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، اقامت کہتے ہیں گھر پر ٹھہرنے کو، یہ سفر کا اپوزٹ ہے، ٹریول کا جو اپوزٹ ہوتا ہے اسی کو الحضر کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں اردو میں سفر و حضر، دونوں میں نماز پڑھنا ضروری ہے، تو
الحضر کہتے ہیں گھر پر ٹھہرنا، سفر پر نہ ہونا، اقامت اسی کو کہتے ہیں۔ وَيُصَلُّونَ فِي الصِّحَّةِ اور صحت میں نماز پڑھتے ہیں، وَلَا يُصَلُّونَ فِي الْمَرَضِ اور بیماری میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، مع ان الصلاۃ باوجود اس کے کہ نماز لا تسقط عن احد کسی کے ذمے سے ساقط نہیں ہوتی ہے، یعنی نماز کسی سے معاف نہیں ہوتی ہے، ہر حالت میں نماز کو ادا کرنا ضروری ہے۔ وَأَرَى كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ اور میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں، لا يُصَلُّونَ بِاعْتِدَالٍ کہ وہ اعتدال کے ساتھ، درستگی کے ساتھ، ٹھیک نماز نہیں پڑھتے ہیں، وسکینہ اور سکون اور وقار کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، وَيُسْرِعُونَ كَثِيرًا اور جلدی کرتے ہیں، بہت جلدی کرتے ہیں، وَلَا أَذْكُرُ اور میں نہیں یاد کرتا ہوں، أَنِّي تَرَكْتُ صَلَاةً کہ میں نے کوئی نماز چھوڑی ہو، فی هذه السنوات الاربع ان 4 سالوں میں، ان 4 سالوں میں میری یادداشت کے مطابق میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی ہے۔ وَإِذَا نِمْتُ عَنْهَا اگر میری توجہ نہ ہوتی نماز سے، یعنی غفلت برتتا یا میں سو جاتا سونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے دماغ سے وہ چیز نکل جاتی، نام عن کہتے ہیں کہ بھول جانا یا توجہ کا ہٹ جانا، تو وَإِذَا نِمْتُ عَنْهَا اگر نماز سے میری توجہ ہٹ جاتی، اب اس کی کئی وجہیں ہو سکتی، سونے کی وجہ سے یا پھر جو ہے کسی اور وجہ سے، او نسیتها یا میں بھول جاتا ہوں، صلیتها تو میں اس نماز کو پڑھ لیتا ہوں، اس نماز کو ادا کر دیتا، وہ نماز میں ادا کر لیتا ہوں، اذا تذکرت جب میں یاد کرتا ہوں، جب مجھے یاد آتی ہے کہ نماز چھوٹ گئی تو میں اس نماز کو ادا کر لیتا ہوں۔ وَإِنِّي أَسْأَلُ اللَّهَ اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں، التوفیق توفیق کا یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد کا، والثبات اور مضبوطی اور ثابت قدمی کا۔ تو دوستو آج کا سبق اتنا ہی، اس کے بھی کچھ سوالات ہیں جس کا سرسری طور پر ہم ابھی جواب دینے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کا تفصیلی جواب جو ہے اگلی ویڈیو میں آئے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ دوسرے سبق کا یہ جو کوشچن آنسر ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ متى يؤمر الطفل بأداء الصلاة بچوں کو نماز کی ادائیگی کا کب حکم دیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا یؤمر الطفل بأداء الصلاة کہ بچوں کو نماز کی ادائیگی کا حکم دیا جاتا ہے، وہم ابناء 7 سنین جبکہ وہ 7 سال کے ہو جاتے ہیں۔ کم سورۃ تحفظ من القرآن الکریم کتنی صورتیں ہیں جو آپ نے قرآن کریم میں سے یاد کر لی؟ تو آپ یہاں لکھ سکتے ہیں احفظ من القرآن الکریم 10 سور یعنی 10 صورتیں میں نے یاد کر لی۔ لو كنت تشاہد مبارات وادرکتک صلاۃ العصر ماذا تفعل اگر آپ کوئی میچ دیکھ رہے ہوں اور عصر کی نماز کا وقت ہو جائے تب آپ کیا کریں گے؟ تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ لو كنت اشاہد مبارات وادرکتنی صلاۃ العصر، اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ اصلی و اترک مباراتن کہ میں چھوڑ دوں گا، اترک مشاہدۃ المبارات میچ دیکھنا چھوڑ دوں گا، اس کے بعد واصلی اور میں نماز پڑھوں گا۔ ماذا تقول اذا اصابک خیر جب آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو آپ کیا کہیں گے؟ تو آپ لکھ سکتے ہیں اقول اذا اصابنی خیر الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ یعنی میں کہوں گا جب مجھے کوئی بھلائی پہنچے گی الحمدللہ کہوں گا۔
रअयत सदीक़का युसरिउ फी सलातिही बिमाज़ा तंसहुहु, आपने अपने दोस्त को देखा कि वो जल्दी जल्दी नमाज अदा कर रहा है, तो आप उसे क्या नसीहत करेंगे। यहाँ पर आप कहेंगे कि रअयतु सदीक़ी युसरिउ फी सलातिही अंसहुहु बिअन ला युसरिउ फी सलातिही, मैं उसे नसीहत करूँगा कि वो अपने नमाज में जल्दी ना करे, व युसल्लिया बिअतिदाल व सकीना, और एतदाल के साथ और वक़ार के साथ नमाज को अदा करे। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन आंसर है, जिसमें कि लम्मा बलग़्तु साबिअता अशरा इन उम्री अमरनी बिस्सलात, जब मैं 12 साल का हुआ तो मेरे वालिद ने मुझे नमाज का हुक्म दिया। यहाँ पर आप ख़ताउन लिखेंगे जो कि फॉल्स है, सही नहीं है। दूसरा है कि अस्सलातु फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमत, नमाज हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, यहाँ पर सही लिखेंगे। और तीसरा है कि असअलुल्लाह तौफ़ीक़ व सबात, तो यहाँ पर भी आप सही लिखेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।